بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:05 پہ ملک کے معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات مفتیان کرام کی خدمت میں رکھے جائیں گے اور ان سے ان کے بہت ہی مستند جوابات جان کر آپ کی خدمت میں پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے سے، یا آپ کو شرعی نقطہ نظر کی کسی بھی طرح سے وضاحت درکار ہے، تو بہت آسان سا طریقہ ہے۔ آپ فیس بک پر جائیں گے، فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے، لائک کریں گے اور اسی پیج پر ہماری جاری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے اور کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کر دیں گے، جواب کا انتظار فرمائیں گے۔ حسب سابق سوال تحریر کرتے وقت دو باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ناظرین۔ آپ کو معلوم ہے کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھیں گے، اور نمبر 2 یہ کہ جتنے بھی غیر ضروری سوالات ہیں، چاہے وہ فرقہ وارانہ نوعیت کے ہوں یا پھر سیاسی نوعیت کے ہوں، ایسے سوالات سے آپ گریز کریں گے، کیونکہ ایسے سوالوں کا اس پلیٹ فارم سے جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ JTR میڈیا ہاؤس کی اس پالیسی کو ہمیشہ کی طرح فالو کریں گے۔ آج کی نشست کے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف آپ کی خدمت میں۔ مفتی محمد صاحب شیخ الحدیث اور رئیس دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ جامعۃ الرشید کراچی کی مرکزی شورا کے اہم رکن بھی ہیں، اور جامعۃ الرشید کی 3 سالہ تخصص ڈپارٹمنٹ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے آپ ڈائریکٹر اور مسئول بھی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں دوسرے معزز مہمان بھی جوائن کریں گے، جیسے وہ تشریف لائیں گے ان کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ فی الحال ہم آغاز کرتے ہیں، آپ کے سوالات کو مفتی محمد صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں، اور پہلا سوال ہے مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سبیحہ اصغر صاحبہ کا۔ وہ صاحبہ پوچھتی ہیں، میرے ذمہ کافی قضا نمازیں ہیں، میں ہر فرض نماز کے بعد اسی وقت ایک قضا نماز پڑھ لیتی ہوں، کیا میں یہ قضا نماز بیٹھ کر پڑھ سکتی ہوں کیونکہ گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے مجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قضا نمازوں کو پورا کرنا آسان فرمائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ قیام فرض ہے تو اس لیے بلا عذر قیام معاف نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر آپ کو گھٹنوں میں اتنی تکلیف ہو اور کھڑے ہونے سے اس تکلیف کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، اور تکلیف بھی اتنی شدید ہو کہ وہ آپ کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو، بہت ہی زیادہ تکلیف اٹھا کر برداشت کرنا وہ مطلوب نہیں ہے جی، لیکن معمول کی تکلیف ہے، جیسے بڑی عمر میں یا گھٹنوں کی تکلیف کی صورت میں اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہی ہے، تو تھوڑی بہت تکلیف کو تو برداشت کرنا چاہیے۔ اگر تکلیف حد سے زیادہ ہے یا اس کے بڑھنے کا اندیشہ ہے تو پھر بیٹھ کر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جی۔ اگلا سوال ہے نیو یارک سے، مرجان صاحب نے پوچھا ہے، امام کے لیے کن نمازوں کے بعد نمازیوں کی طرف منہ کرنا سنت ہے اور کون سی نمازوں میں یہ سنت نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو اگر گھر جانا ہوتا تو آپ گھر کی طرف رخ کر کے چل پڑتے اسلام پھیرنے کے بعد، معمولی اور مختصر ذکر اور دعا کے بعد، اور بائیں طرف اگر کوئی مقصد ہوتا، کوئی کام ہوتا تو آپ بائیں طرف جاتے۔ جب آپ کو بیٹھنا ہوتا، اور خاص طور سے فجر اور عصر کی نماز کے بعد، چونکہ اس کے بعد سنتیں نہیں ہوتی، اس کے بعد اذکار ہوتے ہیں، اذکار کے بعد آدمی دعا کرتا ہے، تو اس وقت مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھنا، پورا رخ ان کی طرف کر کے بیٹھنا، قبلہ کی طرف اس صورت میں پشت ہوگی، یہ مسنون ہے، اور یہ احادیث میں مذکور ہے۔ صحیح مسلم کی روایت بھی ہے، صحیح بخاری کی روایت بھی ہے۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجہہ، جب آپ کوئی نماز پڑھاتے تھے تو آپ اپنے چہرے کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے، تو پورا چہرہ مقتدیوں کی طرف ہوتا تھا۔ مقتدی چونکہ مسلمان ہے اور اس کا اکرام اور احترام بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، تو بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ جی بیت اللہ کی طرف پشت کر کے کیسے بیٹھے ہیں، تو بیت اللہ کے احترام کے خلاف ہے۔ تو جب آپ مقتدی جو آپ کے سامنے ہیں اور آپ کے مقتدی ہیں، اور امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقتدیوں کے حالات سے واقفیت حاصل کرے، نماز کے بعد کوئی بات بتانے کی ہو تو وہ بتائے، کوئی واعظ کہنا ہو تو واعظ کہے، اور اگر کچھ بھی نہ کرنا ہو تو اجتماعی اذکار اور ادعیہ وہ بھی اس طریقے سے مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر پڑھنا چاہیے۔ صرف قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے رہنا یہ ایک قسم کا مقتدیوں سے اعراض ہے،
اور اگر دائیں طرف آپ رخ کر کے بیٹھیں گے جیسے کہ بعض لوگوں کا معمول ہے تو اس سے بھی ایک گنا اعراض مقتدیوں سے لازم آ رہا ہے کہ آپ ان کی طرف چہرہ کر کے نہیں بیٹھ رہے، یوں ایک سائیڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو اس میں شبہ ہوا ہے کہ یہ سنت ہے، وہ اصل میں ایک حدیث کی وجہ سے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ، آپ دائیں طرف سے مقتدیوں کی طرف پھرتے تھے۔ تو اب اس کا مطلب لوگوں نے یہ لے لیا کہ دائیں طرف ہی رخ کر کے بیٹھتے تھے اور پہلو وہ سائیڈ وہ مقتدیوں کی طرف ہوتی تھی، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ محدثین نے اور بڑے بڑے کبار علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ جب آپ نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کرتے تھے تو دائیں طرف سے پھرتے تھے، زیادہ تر معمول یہ تھا، لیکن کبھی کبھی آپ بائیں طرف سے بھی پھرتے تھے۔ تو اس لیے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد جس میں اذکار اور ادعیہ ہیں اور سنتیں نہیں ہیں، اس میں مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنا یہ مسنون ہے، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، نوافل ہیں، تو ان میں پھر مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ مختصر ذکر کر کے ہی آپ اگلی نماز شروع فرما دیتے تھے، تو سنتیں شروع کر دینی چاہیے، پھر مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنے کا وہ موقع نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ مصعب صاحب۔ ایک دلچسپ سوال لائیو آیا ہوا ہے، فرحاد رحمانی صاحب نے جرمنی سے پوچھا ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں جی کہ کیا داڑھی کٹوانے سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ داڑھی کٹوانے سے بیوی کو طلاق نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی، یعنی یہ دلچسپ سوال ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی اہم اور سنگین نوعیت کا سوال بھی ہے۔ داڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اس کی حیثیت صرف سنت کی نہیں ہے کہ کوئی رکھے تو ٹھیک ہے سنت کا ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ واجب ہے، اور کوئی نہیں رکھے گا تو وہ فاسق کہلائے گا اور اس کی گواہی شرعاً قبول نہیں ہوگی، اور یہ شاعر اسلام میں سے ہے اور سنن مرسلین میں سے ہے۔ آج تک انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء، اتقیاء، ائمہ مجتہدین، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی داڑھی نہ ہو یا جس نے داڑھی کٹوانے کو یا منڈانے کو جائز قرار دیا ہو۔ ایک مشت سے کم کرنا کسی نے جائز قرار نہیں دیا۔ امام شامی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَخْذُ وَهِيَ دُونَ الْقُبْضَةِ، اس کو ایک مشت سے کم کرنا، کما فعلہ بعض المغاربۃ ومخنثۃ الرجال، جیسے کہ بعض مغربی لوگ کرتے ہیں یا مخنث قسم کے لوگ کرتے ہیں، فلم یبحہ احد، اس کو کسی نے جائز قرار نہیں دیا۔ تو اس لیے سنت کی تحقیر کی بنا پر یا اس سے نفرت کی بنا پر اگر کوئی داڑھی کٹوائے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن عام حالات میں کسی کے دل میں داڑھی کی تحقیر نہیں ہوتی، وہ اس کو سنت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کی اہمیت بھی ان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن عملی کمزوری ہوتی ہے اور نہیں رکھ پاتے یا رکھ کر بعض اوقات کاٹ دیتے ہیں، تو اس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن بہرحال یہ گناہ ہے، اور اگر کٹوا لیے کسی نے تو دوبارہ بڑھا کر اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے مطابق، سنت کے مطابق پورا کرے، اسی میں اس کی سعادت ہے اور دنیا آخرت کی کامیابی۔ بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال ہے حافظ غفور رحمان صاحب نے پوچھا ہے دبئی سے، امام نے نماز میں آیت ما زاغ البصر وما طغى کی جگہ غلطی سے ما زاغ البصر فقد غوا پڑھ لیا ہے، تو کیا ہوگا؟ جی، معنی میں چونکہ تغیر فاحش پیدا ہو گیا ہے تو اس سے نماز نہیں ہوئی، اس نماز کا اعادہ لازم ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جی۔ اور اگلا سوال داؤد ابراہیم صاحب نے پوچھا ہے یو پی انڈیا سے، اور وہ یہ پوچھتے ہیں سجدہ صاحب کا کیا طریقہ ہے؟ انڈیا کے اندر اتحیات کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ صاحب کیا جاتا ہے، جبکہ سعودی عرب میں درود اور دعا کے بعد بغیر سلام پھیرے سجدہ صاحب کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ جی، آپ چونکہ یو پی انڈیا میں رہتے ہیں اور یو پی انڈیا کے لوگ حنفی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، حنفیہ کا طریقہ یہی ہے جو ہندوستان میں اختیار کیا جا رہا ہے، تشہد پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیر کے تو سجدہ صاحب کیا جاتا ہے۔ یہی طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے،
اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے. امام صاحب نے اس طریقے کو راجح قرار دیا ہے. دوسرے بعض ائمہ کے ہاں درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد بغیر سلام پھیرے سجدہ ہے، تو ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں، ان کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا. لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں اور ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث میں تطبیق دی یا کسی ایک حدیث کو دوسری پر ترجیح دی، تو وہی ہمارے لیے حجت ہے اور ہم مقلد ہونے کی حیثیت سے اسی کے پابند ہیں، اس لیے ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ صاحب. اور اگلا سوال ہے مطیع الرحمان صاحب کا سعودی عرب سے. اگر جمعہ کی نماز میں مسجد کے اندر جگہ نہ ملے تو روڈ پر نماز پڑھنا ٹھیک ہے، جبکہ درمیان میں راستے کی جگہ بھی خالی ہوتی ہے وہاں پہ؟ دیکھیے، یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جب کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو اور صفوں سے علیحدہ ہو کر نماز پڑھے، جیسے مسجد کے حال میں نماز ہو رہی ہے اور کوئی برآمدے میں اقتدا کر رہا ہے جبکہ برآمدے تک صفیں نہیں پہنچ رہی، تو مسجد کے اندر جہاں سے بھی وہ اقتدا کرے گا نماز اس کی ہو جائے گی. اگرچہ اس طرح علیحدہ کھڑا ہونا جائز نہیں ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے اور صف کے ساتھ مل کر کھڑے ہونا چاہیے. لیکن جب کوئی مسجد سے باہر اقتدا کر رہا ہو، مسجد میں جگہ نہیں ہے اور مسجد پوری بھر گئی ہے اور اب بار روڈ سے اقتدا کی جا رہی ہے، تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ صفیں جہاں ختم ہو رہی ہیں وہاں سے آپ کی جگہ تک 8 فٹ سے کم فاصلہ ہو. 8 فٹ یا 8 فٹ سے زیادہ فاصلہ ہوگا تو آپ کی اقتدا درست نہیں ہوگی. بہت شکریہ صاحب. اور خوش آمدید کہتے ہیں جی ہم مفتی فیصل احمد صاحب نے جوائن کیا ہمیں ابھی اور آپ کا تعارف یقیناً آپ کو معلوم بھی ہے، میں دوبارہ کروا دیتا ہوں. آپ استاذ ہیں، سینئر مفتی ہیں دارالفتہ جامعۃ الرشید کراچی کے، معاون مسئول ہیں شعبہ تخصصات جامعۃ الرشید کراچی کے، اور ماہر فلکیات بھی شمار کیے جاتے ہیں. اور اب اگلا سوال انہیں کی خدمت میں ہے. حسین محمد صاحب نے پوچھا جی منڈی بہاؤالدین سے. وہ یہ پوچھتے ہیں میں نے کہا کہ اگر میری جاب ہو گئی تو میں اپنی تنخواہ سے 2.5% اللہ تعالیٰ کے راستے میں دوں گا، کیا یہ واجب صدقہ ہوگا یا نفل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واجب صدقہ ہے اور آپ اس میں سے خود استعمال نہیں کر سکتے، اور آپ نے کیونکہ یہ کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں دوں گا، تو تبلیغی جماعت کے سلسلے میں، مدارس کے سلسلے میں یا جہاد کے سلسلے میں آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ جی. سلیمان خان صاحب نے پوچھا اگلا سوال. کسی نے کلمہ پڑھ کر کہا کہ فلاں کام نہیں کرے گا، اب اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے تو اسے فدیہ دینا ہوگا یا نہیں؟ جی، اس نے اللہ کا نام لے کر یہ وعدہ کیا ہے کہ فلاں کام وہ نہیں کرے گا، تو یہ قسم اس کی منعقد ہو گئی ہے. اور اب اگر وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کام کرنا اس کے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں. تو بعض قسمیں جو ہوتی ہیں ان کا برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں گناہ کے اوپر قسم کھاتے ہیں، تو اس کا توڑ دینا بہتر ہوتا ہے. جی، بہرحال جو بھی صورت ہو، اگر انہوں نے اس کو توڑ دیا تو اس صورت میں انہیں قسم کا کفارہ دینا ہوگا. جزاکم اللہ جی. اور اگلا سوال ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں. رضوان افضل صاحب نے یونان سے پوچھا ہے ہماری فیکٹری کا مالک جو ہے وہ عیسائی ہے، وہ نئے سال کا کیک کاٹتا ہے اور سب ورکرز کو کھلاتا ہے، کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ نیز قرآن اندازی کے ذریعے جس کا نام نکلے اسے یورو بھی دیتا ہے، کیا وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ دو الگ الگ مسئلے انہوں نے پوچھے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نیو ایئر کا اگر کیک کاٹے اور وہ بھی یعنی عیسائی ہے اور اس کی کمپنی کا بڑا بھی ہے وہ جی، تو اگر وہ اس کو تقسیم کروا رہا ہے اس کا کھانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو ویسے نیو ایئر جو ہے یہ ایسا کوئی تہوار نہیں ہے جس کو مسلمان منائیں یا اس کو پروموٹ کریں، لیکن کیونکہ یہ یونان میں رہتے ہیں اور وہاں پر یہ ایک ریگولر ایونٹ ہے ان کا اور مذہبی نہیں ہے، تو اگر وہ کیک وغیرہ کاٹتا ہے، یہ کھاتے ہیں، تو یہ حرام نہیں ہے. صحیح. اور دوسرا انہوں نے جو پوچھا ہے کہ کیا ہے وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ یورو بھی دیتا ہے قرآن اندازی؟ ہاں، قرآن اندازی پہ یورو دیتا ہے اگر وہ اس پہ کوئی کٹوتی نہیں کرتا اور ویسے قرآن اندازی کر کے کوئی انعام کے طور پہ دیتا ہے، اور بے شک وہ نیو ایئر پر ہی دیتا ہو تو اس کا لینا جائز ہوگا. ٹھیک، بہت شکریہ جی. مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے اور یہ سوال بہت پہلے آیا تھا. سوال یہ ہے کہ عبد الودود صاحب جو جزاکم اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے یہ یا جزاک اللہ کہنا چاہیے؟ آپ حضرات چونکہ بہت سارے سن رہے ہوتے ہیں تو اس لیے سب کو مخاطب کر کے وہ سب کو دعا دیتے ہیں، تو جزاکم اللہ ٹھیک ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک آدمی ہو جس کو آپ کسی بات پر جزاک اللہ کہہ رہے ہوں تو جزاک اللہ کہنا چاہیے. بہت سارے آدمی ہوں
اور ان کو آپ دعا دینا چاہتے ہیں تو جزاکم اللہ ہی کہنا چاہیے۔ جزاک اللہ جی، جزاکم اللہ، بہت شکریہ جی۔ معین الدین صاحب کا اگلا سوال ہے، آج کل بغیر احرام والوں کو مطاف میں نہیں جانے دے رہے، کیا بڑھاپے، تھکن یا بیماری کی وجہ سے اگر اوپر لمبا طواف کرنے کی ہمت نہ ہو تو بغیر عمرہ کی نیت کے احرام کی چادر پہن کر طواف کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی، یہ چونکہ انتظامی امور ہیں اور وہاں مطاف میں بے تحاشا رش لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور بعض اوقات بھگدڑ مچنے سے اموات بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اگر سعودی حکومت نے اس مفسدے کو دور کرنے کے لیے اور لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے اس طرح کا کوئی قانون بنایا ہے کہ صرف عمرہ کرنے والے ہی مطاف میں جا سکتے ہیں، باقی لوگ نہیں جا سکتے، تو انتظامی امور میں بھی حکومت کی اطاعت کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو اس لیے جن کو ضعف ہے یا تھکاوٹ ہے یا بیماری ہے تو ان کو چاہیے کہ جتنی ان کی استطاعت ہے وہ چھت پر ہی طواف کریں اور وہ مطاف میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی جذبات سے مغلوب ہو کر کبھی اگر ایسا کر لے تو استغفار بھی کر لے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ اور عمران صاحب ابوظہبی سے پوچھتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ دوسری شادی سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے مسلمان؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور دوسری شادی سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس سلسلے میں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو عورتیں تمہارے ماتحت ہیں یا اسی طریقے سے باندیاں ہیں، غلام ہیں، نیک لوگ ہیں، تو ان کے نکاح کروا دیا کرو۔ اگر وہ فقراء ہیں، ان کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیں گے۔ اس آیت میں چونکہ عموم ہے، پہلی شادی میں بھی جو رکاوٹ کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ مالی تنگی ہے، خرچہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ دوسری شادی سے رکنے کی بھی عام طور پر یہی وجہ ہوتی ہے کہ وسائل کم ہیں، ہم اس کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی ہو یا دوسری، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا دونوں کے ساتھ ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فقر کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا شادی کرو۔ انہوں نے شادی کر لی، شادی کے بعد پھر ویسی حالت رہی تو وہ پھر دوبارہ آئے اور انہوں نے آ کر شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ اور شادی کرو۔ انہوں نے اور شادی کی، اور غالباً تیسری مرتبہ بھی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ٹھیک ہے، تیسری شادی کر لو۔ تو اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں، لیکن اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ کر لو اور آپ پھر پریشان ہو جائیں۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ غنا کا مطلب کیا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو اس سے اشکال بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو غنا کا وعدہ فرمایا ہے اور فلاں نے شادی کی، زندگی ساری فقر میں گزر گئی، فقر کی حالت میں موت آ گئی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہمارے سامنے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا وعدہ گویا پورا نہیں ہو رہا۔ تو وہ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ غنا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے غنا بالمال، یعنی آدمی کے پاس مال زیادہ ہو جائے، اور دوسرا ہے غنا نفس، کہ آدمی کے دل کو ایک قناعت اور غنا حاصل ہو جائے اور اس کے دل میں مال کی طمع باقی نہ رہے، جتنا ہو اس پر وہ قانع ہو اور اس پر وہ صابر و شاکر ہو، اور اسے زیادہ مال کی طلب نہ رہے، اس کی وجہ سے ایک پریشان نہ ہو وہ۔ تو یہ غنا قلب اصل چیز یہ ہے۔ علامہ سمرقندی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غنا کی دو قسمیں، غنا المال وہو اضعف الحالین وغنا النفس وہو اقوى الحالین۔ یہ جو مال کی فراوانی ہے یہ ایک ضعیف چیز ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کب ختم ہو جائے، اور اگر کسی کو نفس کا غنا حاصل ہو جائے تو وہ غنا نفس ایسی چیز ہے کہ جو پائیدار ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس کو پرسکون بنا دے گی، اس کی بے چینی اور اس کی پریشانی کو ختم کر دے گی۔ تو ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ غنا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر وقت ضروری نہیں کہ اس کا گویا مظاہرہ ہو،
اور یہ وجود میں آئے، جب بھی کوئی شادی کرے تو وہ مالدار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو مالدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اگر مناسب نہ ہو تو وہ مالدار نہیں ہوگا۔ اور یہ دوسری کئی آیات سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو عمومی آیات ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے اللہ رزق وسیع کرنا چاہیں، جس کے لیے کم کرنا چاہیں۔ اور نکاح کے معاملے میں وَإِنْ خِفْتُمْ عِلَّةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، یہ مشیت کی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو غنا حاصل ہوگا۔ تو دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بعض تفاسیر کی گئی ہیں، اور ایک تفسیر ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے غنی ہو جائے گا، بلکہ اگر زندگی کے کسی مرحلے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی غنا حاصل ہو جائے تو آیت کا مضمون ثابت ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کر کوئی قدم اٹھائیں، یہ نہ کہیں کہ مفتی محمد صاحب نے کہہ دیا تھا کہ شادی کرو غنا حاصل ہو جائے گا۔ اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے، پھر اپنا اللہ سے تعلق کتنا ہے اور غنا نفس کتنا حاصل ہو سکتا ہے، آپ کو حالات کا مقابلہ کتنا آپ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری شادی کر کے آپ ایسی ٹینشن میں پڑ جائیں کہ پہلی بھی خراب ہو جائے اور دوسری بھی خراب ہو جائے۔ تو اپنے حالات کسی اپنے بزرگ کو، اپنے شیخ کو پورے بتا کر ان سے مشورہ کر کے کوئی ایک قدم اٹھانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ صاحب، بہت تفصیل سے آپ نے سمجھایا ہے۔ اگلا سوال ہے مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں۔ سجاد صاحب نے پوچھا ہے، جرمنی سے دوست سے کسی بات کی شرط لگائی اور پھر میں شرط ہار گیا، تو کیا شرط کے پیسے اسے دینے ہوں گے؟ صاحب اگر دو طرفہ شرط لگائی ہے تو ظاہر ہے وہ قمار میں اور جوئے میں داخل ہے، تو اس میں اگر وہ ہار گئے تو ان کو نہیں دینا پڑے گا، یعنی اس لیے نہیں دینا پڑے گا کیونکہ یہ حرام ہے، فعل بھی حرام تھا اور جو رقم لی یا دی جائے گی یہ بھی حرام ہے، لیکن گناہ دونوں کو ہوگا۔ پیسے تو آپ کے بچ جائیں گے لیکن یہ ہے کہ گناہ دونوں کو ہوگا، تو اس طرح کی شرط لگانی نہیں چاہیے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ جی۔ اور ویسے دینے کی بات آئی ہے تو مسئلہ پوچھا ہے، لینے کا بھی یہی حکم ہوگا صاحب۔ عبد الباسط صاحب کا سوال ہے، اسٹیٹ بینک کے پرائز بانڈ کے بارے میں وضاحت فرما دیں، جائز ہے یا نہیں؟ جی، پرائز بانڈ جو ہوتا ہے اس میں ایک یعنی مجموعہ جو ہوتا ہے، جو لوگ پرائز بانڈ لے رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ حکومت کا یا جو بھی اس طرح کے ادارے پرائز بانڈ جاری کرتے ہیں، آج کل کمپنیاں بھی جاری کرتی ہیں، تو ان کا تمام پبلک کے ساتھ جو ہے ایک سودی ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اچھا، بینک کا جو سودی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں بینک یعنی 1 to 1 چلتا ہے کہ آپ کو ہم نے اتنے پیسے دیے، آپ نے اتنے پیسے واپس کرنے ہیں، یا آپ نے اتنے پیسے رکھوائیں تو ہم آپ کو اتنا اضافہ دیں گے۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک مجموعے سے ایک معاملہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہم مثلاً اتنے کروڑ کے پرائز بانڈ جو ہیں وہ جاری کر رہے ہیں، اور قرآن اندازی ہوگی اور جتنا سود ہم دینا چاہتے تھے الگ الگ سب کو، تو وہ جمع کر کے ہم کسی ایک کو دے دیں گے۔ تو کیونکہ اس پورے اس مجموعے کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کی نیچر سودی ہے، اور ان سے جو ہے یعنی یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ، اور قانونی طور پہ ان کا حق ہے کہ وہ مطالبہ کریں کہ اس قسم کی قرآن اندازی ہو اور اس پر ان کو انعام دیا جائے۔ تو اس کے اندر یعنی سود کا عنصر بھی ہے، اس کے اندر جوئے کا عنصر بھی ہے، لیکن اس میں یعنی پیسے جو ہیں آپ کے، یعنی جو پرائز بانڈ کی شکل میں آپ نے لگائے ہیں، اس کو آپ واپس لے سکتے ہیں۔ اس کو واپس لینے کی صورت یہ ہے کہ نیشنل بینک سے، پاکستان میں ایسا ہوتا ہے اور ممالک میں بھی ہوتا ہوگا، نیشنل بینک سے آپ اپنے پرائز بانڈ جمع کرا کے دوبارہ سے پیسے وصول کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک صورت ہے کہ آپ اس معاملے سے نکل آئیں۔ اور ایک اہم بات اس میں یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح چیک اور اس طرح کی مختلف قسم کے جو انسٹرومنٹس چل رہے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ادائیگیاں کی جاتی ہیں، تو وہ ادائیگیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو پرائز بانڈ سے بھی اگر کوئی ادائیگی کی جائے تو کیونکہ اس کے پیچھے ایک دین اور ایک لائبلٹی موجود ہے، تو لہٰذا وہ ادائیگی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن پرائز بانڈ کو بہرحال اپنے پاس رکھنا یا کسی اور کے پاس جانے دینا یہ مناسب نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے آپ جان چھڑائیں۔ بہت شکریہ مصعب۔ اگلا سوال انگلینڈ سے فاروق صاحب نے پوچھا ہے، میں نے ایک چھوٹی سی زمین خریدی تھی کہ یعنی اس میں مکان بنا کر بیچ دوں گا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ میرا مکان بنوا دو، میں تمہیں اس کی اجرت دوں گا، اور وہ کہتا ہے کہ تم جب مکان بیچو گے تو آدھا منافع میں لوں گا، کیا یہ جائز ہے جبکہ زمین بھی میری ہے اور جتنا خرچہ ہوگا وہ بھی میرا ہوگا؟ جی، خلاصہ آپ کی بات کا بس یہ ہے کہ آپ جو اجرت دینا چاہتے ہیں وہ ابھی طے شدہ نہیں ہے، بلکہ وہ آئندہ چل کر کبھی مکان بکے گا اور اس میں نفع ہوگا، اور نفع میں سے وہ 50% لینا چاہتے ہیں۔
تو کیونکہ اجرت جو ہے وہ شروع میں طے کر لینی چاہیے، تو یہاں پر اجرت کے اندر ایمبیگوٹی ہے، جہالت ہے، تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی جائز صورت یہی ہے کہ آپ لم سم ان کے ساتھ معاملہ کریں کہ میں مثلاً آپ کو 50 لاکھ دوں گا، یا جو بھی اجرت جو بنتی ہے ان کی وہ دوں گا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ میں فوری نہیں ادا کر سکتا، جب یہ بکے گا مکان تو اس وقت جب پیسے آئیں گے پھر اس وقت دے دوں گا، تو اس کو معجل کر سکتے ہیں۔ اور معجل کریں تو اس میں وہ تاریخ بھی طے کر لیں کہ فلاں تاریخ تک یا فلاں سال تک میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ تو فی الحال جو معاملہ کیا جا رہا ہے اس کے اندر جہالت ہے، جائز نہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ مصعب۔ اور مفتی محمد صاحب کی خدمت سوال ہے، مرتضیٰ صاحب نے پوچھا ہے مان سہرہ سے۔ صاحب پوچھتے ہیں مہر معجل اور مہر معجل میں کیا فرق ہے؟ مہر معجل وہ ہوتا ہے جو اسی وقت فوری ادائیگی جس کی ہوتی ہے، اور یہ تعجیل سے ہے، عجلت سے ہے، جلدی ادا کرنا، ایک دم۔ ایک دم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی مجلس میں ضرور ادا کیا جائے، مطلب وہ اس کی کوئی اس کو مؤخر نہ کیا جائے کہ جی سال کے بعد دیں گے، 2 سال کے بعد دیں گے، بلکہ فوری ادائیگی ہو، گھر جا کر ہو جائے، دوسرے دن ہو جائے، تیسرے دن ہو جائے، یہ فوری ادائیگی ہے۔ اور معجل وہ ہے کہ جس کو مؤخر کیا جائے۔ اس میں جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر جب نکاح ہوتا ہے تو لوگ مہر کو معجل لکھوا دیتے ہیں کہ جی بعد میں ادائیگی ہوگی، اور بعض لوگ یہ لکھوا دیتے ہیں کہ جی عند طلب ادا کیا جائے گا۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ معجل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کی اجل مقرر کر لی جائے، جس کی مدت متعین کر لی جائے، وہ 6 مہینے ہو، سال ہو، 2 سال ہو، زیادہ ہو، لیکن اس کی تعیین ہونی چاہیے۔ عام طور پر علماء کرام نکاح پڑھاتے وقت بھی اس کا خیال نہیں کرتے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ معجل میں تعجیل متعین ہونی چاہیے کہ کتنی مدت کے میں ادا کرے گا۔ جی بہت شکریہ جی۔ زوجہ شکیل صاحبہ کا سوال ہے، کیا مہر کے اندر حج کرانا لکھوا سکتے ہیں؟ حج کرانا تو نہیں لکھوا سکتے۔ حج کرانا تو ایک گویا ایسا آپ کی طرف سے اس کے ساتھ تبرع ہو جائے گا کہ وہ ایک عبادت ہم اس کو کرائیں گے، لیکن مہر چونکہ اس کو باقاعدہ وہ ایک مال کی شکل میں یہ عورت کا حق ہے، جی تو وہ اگر اس کو دے دیا جائے اور اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے اس رقم کو حج کے لیے خرچ کرے اور آپ اس کے ساتھ چلے جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آپ اس کو مہر ہی اسی طرح مقرر کریں کہ جی بس ہم آپ کو حج کرائیں گے، یہ آپ کا مہر ہوگا، تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ مہر عورت کا حق ہے اور عورت کو ملنا چاہیے۔ وہ اپنی مرضی سے پھر اسے جس مصرف میں خرچ کرے، اپنی کسی ضرورت میں لگائے، اس کے ذریعے سے حج کرے، اور اگر لاکھوں روپے اس کو دیے جائیں جیسے کہ آپ حج کرانے کی بات کر رہے ہیں، تو ویسے ہی اس پر حج فرض ہو جائے گا، تو اس کے لیے حج کرنا لازم ہو جائے گا، تو پھر وہ حج کرے گی۔ لیکن آپ یوں نہ لکھوائیں کہ ہم حج کرائیں گے مہر میں، بلکہ آپ مہر کی رقم لکھوائیں، ہم 4 لاکھ آپ کو دیں گے، 5 لاکھ دیں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی۔ اور اگلا سوال ہے شہیر خان صاحب کا کراچی سے، کفریہ کلمات کیا ہوتے ہیں مصعب؟ اگر بیوی مذاق میں شوہر کو یہ کہے کہ داڑھی رکھی تو کمرے میں مت آنا، کیا یہ بھی کفریہ کلمات میں شامل ہے؟ اگر ہاں تو اس کا کیا ہوگا؟ کفریہ کلمات تو خیر بہت سارے ہو سکتے ہیں، اور ان کا یہاں شمار کرنا مشکل ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہر ایسا کلمہ جس سے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی دینی حکم کی، چاہے وہ مستحب درجے کا ہی کیوں نہ ہو، اس کی توہین اور تحقیر لازم آئے تو یہ کفر ہے۔ اب اگر کسی بیوی نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ داڑھی رکھی تو کمرے میں مت آنا، اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کی، جو محض سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے اور شاعر اسلام میں سے ہے اور سنن المرسلین میں سے ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، تو اگر خود اس کے سنت ہونے ہی کو وہ برا سمجھتی ہے اور سنت رسول کی تحقیر اس کے دل میں ہے، تو ایسی صورت میں تو ایمان بھی گیا، نکاح بھی گیا۔ لیکن دوسرا احتمال اس میں یہ بھی ہے کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ داڑھی کی تحقیر کسی کے دل میں نہیں ہوتی، جو بھی مسلمان ہے اس کے دل میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی ایک اہمیت اور اس کی قدر ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کے لیے اس کو مناسب نہیں سمجھتی کہ اس کے چہرے پر وہ اچھی نہیں لگے گی، یعنی اس کا چہرہ ایسا ہے،
یا کوئی ویسے ہی اس کو پسند نہیں کرتا کہ میرا شوہر داڑھی رکھے، داڑھی کی تحقیر اس کے دل میں نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی اہمیت اور قدر احترام دل میں ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے وہ اس کو مناسب نہیں سمجھتی. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی اگر یہ عزم کر لے کہ میں داڑھی نہیں رکھوں گا، تو اب یہ گناہ تو ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جو 24 گھنٹے ساتھ لگا ہوا ہے. نماز پڑھ رہا ہے تو آدمی گناہگار ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے تو گناہگار ہے، سو رہا ہے تو گناہگار ہے، جاگ رہا ہے تو گناہگار ہے، ملتزم پر اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہے تو یہ گناہ ساتھ لگا ہوا ہے، بہت سنگین گناہ ہے. لیکن یہ اگر عزم کر لیتا ہے کوئی کہ میں داڑھی نہیں رکھوں گا، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل میں داڑھی کی نفرت ہے لہذا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اسی طرح بیوی کے دل میں ضروری نہیں کہ داڑھی کی حقارت ہو اور اس کی توہین اس کا مقصد ہو. اس لیے یہ کہنا تو مشکل ہے کہ اس پر کفر کا فتویٰ لگے گا، لیکن اگر بالفرض اس کے دل میں واقعتاً داڑھی ہی کی توہین ہو اور داڑھی کی تحقیر اس کے دل میں ہو تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی اور اس کو تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گی. اس میں پھر تفصیل ہے، پھر آپ کسی دارالافتاء سے باقاعدہ تحریری طور پر فتویٰ لے لیں. ٹھیک ہے جی، بہت مناسب صاحب. اگلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں ہے. محمد داؤد صاحب نے پوچھا ہے پنجگور بلوچستان سے، کہتے ہیں جی ہم ایران والوں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. میں نے ایک ایرانی سرمایہ دار سے معاہدہ کیا ہے کہ آپ ایران والوں کو میری طرف سے پیمنٹ کیا کرو، مہینے بعد جب ہم حساب کریں گے تو آپ نے جتنی پیمنٹ کی ہوگی میں آپ کو 0.008% کے حساب سے اس کا کمیشن دوں گا. کیا یہ کمیشن دینا شرعاً جائز ہوگا یا نہیں؟ یہ جو صورت انہوں نے بتائی ہے اس کے اندر یہ جو دوسرا شریک ادائیگی کر رہا ہے یہ کاروبار میں کسی طرح سے شریک نہیں ہے اور یہ کاروبار کی کوئی خدمات بھی انجام نہیں دے رہا، صرف یہ پیسے ادا کر رہا ہے اور وہ بھی اپنے پیسے ادا کر رہا ہے. گویا یہ ان کو قرض دے رہا ہے اور اس قرض پر جو ہے وہ کچھ شرح سے سود لے رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. خلیل اللہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ حرام پیسے مسجد کی تعمیر میں لگانا جائز ہے؟ دیکھیں اس میں دو جہتیں ہیں. ایک تو یہ کہ حرام پیسوں کا مصرف کیا ہے نا، تو اس میں تو یہ گنجائش ہو سکتی ہے کہ کسی کو مالک نہ بنایا جائے بلکہ کسی خیر کے کام میں بغیر ثواب کی نیت کے لگا دیے جائیں. جی اچھا، پھر اس میں یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ حرام پیسے کا اگر کسی اور کا مال دبایا ہے یا سود کہیں سے لیا تو ان کو واپس کیا جائے، اور اگر اس کا کچھ پتہ نہ ہو تو اس صورت میں پھر وہ حرام مال جو ہے وہ صدقہ کیا جائے. تو یہ تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ مسجد میں لگانا بھی ایک خیر کا کام ہے، تو مسجد میں لگانا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے مصرف کے لحاظ سے. لیکن مسجد کی کا جو تقدس ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہاں پر اس حرام مال کا لگانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. تو جو جگہ بالکل مسجد کے لیے بنی ہے جہاں پر باقاعدہ نماز ہوتی ہے وہاں تو بالکل نہ لگایا جائے، لیکن اگر مسجد کے کسی اور بیت الخلاء میں لگوا دیا جائے، وضو خانے میں، اس طرح کی کسی جگہ پہ لگائے جہاں آپ کو بھی کراہت ہو تو پھر اس کی گنجائش ہوگی، ایسا کرنا ٹھیک ہوگا. جزاکم اللہ جی. سید احسان صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں کیا سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کوئی بیٹھے بیٹھے 2-4 منٹ کے لیے سو جائے تو وضو باقی رہے گا یا نہیں؟ جی، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اب کوئی اگر بیٹھے بیٹھے سویا ہے اور اس سونے میں اس کا جو نچلا حصہ ہے سرین جو ہے وہ زمین پہ ٹکی ہوئی ہے اور وہ شخص بھی بالکل بیلنس بیٹھا ہوا ہے، یا نماز کی حالت فرض کریں نماز میں سجدے کی حالت میں ہے اور بالکل مسنون طریقے سے مسنون حیت سے، مسنون حیت کا مطلب ہے کہ مرد کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جسم بھی اس کے پورے قابو میں ہوتا ہے. اگر اس قسم کی کوئی صورت حال ہے اور وہ اس میں 1-2 منٹ کے لیے سو گیا اور اس میں اس کا اپنے جسم پہ کنٹرول یقینی ہے تو اس صورت میں تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن عام طور پہ جس طرح لوگ جب بیٹھ کے بھی سوتے ہیں تو وہ کہیں دائیں بائیں ٹیک لگا لیتے ہیں یا پیچھے کی طرف بالکل ایزی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، جسم پہ ان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، تو ایسی تمام صورتوں کے اندر جو ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. جزاکم اللہ. مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے اور سوال پوچھا ہے ہم سے مشتاق احمد صاحب نے مکہ مکرمہ سے. احرام کی حالت میں تیل لگانے کا کیا حکم ہے؟ جی، احرام کی حالت میں ایسا تیل جس میں کسی قسم کی کوئی خوشبو شامل نہ ہو وہ لگانے کی گنجائش تو ہے، لیکن چونکہ تیل لگانے سے آپ کے بال بھی گریں گے، جو عام طور پر تیل لگانے میں زور سے تیل لگایا جائے تو بال گرتے ہیں، تو اس میں پھر صدقہ لازم ہوتا ہے. تو اگر چند دن صبر کر لیں اور پراگندہ ہی رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے.
اگر کسی کو بہت زیادہ بعض اوقات خارش ہو جاتی ہے اور بے چینی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اطمینان سے عبادت نہیں کر سکتا تو وہ پھر تیل لگا سکتا ہے، ایسا تیل جس میں کسی قسم کی خوشبو نہ ہو، اور پھر چونکہ تیل لگانے سے کچھ نہ کچھ بال گریں گے تو صدقہ بھی ساتھ دے دے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جی۔ اور شکیل فضل صاحب پوچھتے ہیں اگر کوئی بچہ پیدائشی طور پر ختنہ شدہ ہو تو اس کے ختنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ نیز کیا ایسا ہونا، اس کا ایسا پیدا ہونا اس کی کرامت شمار ہوگا؟ ختنہ اگر ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اب دوبارہ اس کو اب اصل عضو تو نہیں کاٹیں گے نا، تو ہو گیا، وہ ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس مشقت سے اور بچے کی تکلیف سے اللہ نے حفاظت فرمائی ہے۔ باقی یہ اس کی کرامت ہے یا نہیں ہے تو یہ بڑے ہو کر پتہ چلے گا۔ اگر وہ نیک ہے، متقی ہے، وہ اللہ والا ہے تو اس وقت آپ کہہ دیجئے گا کہ یہ اس کی کرامت ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوتا تو معلوم نہیں اس کی آئندہ زندگی کیسی گزرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کے تحت ایسا مختون اس کو پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ایک مشابہت تو بہرحال اس بچے کو ہے، لیکن آگے زندگی اس کی کیسے گزرتی ہے یہ اس پر موقوف ہے کہ اس کو کرامت کہا جائے یا نہ کہا جائے۔ بہت شکریہ جی۔ بنت عبداللہ صاحبہ ہندوستان سے پوچھتی ہیں کیا شوہر اپنی بیوی سے رخصتی سے پہلے تنہائی اختیار کر سکتا ہے؟ اگر اس نے تنہائی اختیار کی اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق بھی دے دی تو عدت کے کیا احکام ہیں؟ دیکھیں، رخصتی سے پہلے تنہا نہیں ہونا چاہیے، یعنی نکاح اگر ہو گیا ہے تو فی نفس ہی تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایسی تنہائی آپ کو حاصل ہو گئی کہ جہاں اگر آپ میاں بیوی جیسا تعلق قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، شرعاً بھی اور حسن بھی، مطلب عورت پاکی کی حالت میں تھی اور کوئی وہاں دیکھنے والا نہیں تھا، آپ آزاد تھے، تو ایسی صورت میں پھر یہ خلوت صحیحہ کہلاتی ہے، اور اس کے بعد جو طلاق دی جائے گی اس کے بعد عدت گزارنا لازم ہوگا۔ جی ٹھیک ہے جی۔ ہیرا علی صاحب پوچھتی ہیں شرعی معذور فجر کی نماز کے لیے کیے گئے وضو سے اشراق اور چاشت کی نماز ادا کر؟ جی نہیں، اشراق اور چاشت کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جیسے ہی معذور کسی نماز کے لیے وضو کرتا ہے اس نماز کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو اس کا وضو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب آگے کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ مفتی فیصل احمد صاحب آصف حسن صاحب مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں ایک شخص نے منہ بولے باپ سے اس کے انتقال کے بعد اس کی ساری زمین پا لی، اب اس شخص کا بھی کوئی حقیقی وارث نہیں ہے، صرف ایک منہ بولا بیٹا ہے یا پھر منہ بولے باپ کے رشتہ دار ہیں، اس صورت میں اس کا طریقہ کس کو ملے گا؟ ان کے جو یعنی جن کی وراثت ان کو ملی ہے، جنہوں نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا جی، تو انہوں نے اگر اپنی زندگی میں ان کو مالک بنایا تھا پھر تو یہ اس کے مالک بنے، اور اگر نہیں بنایا تھا بلکہ وراثت کے طور پہ کاغذات میں جیسے نام تھا اور قانونی طور پہ ویسے ہی ان کی طرف منتقل ہو گیا تو شرعاً یہ ان کا حصہ نہیں تھا، اور یہ مال جو ہے ان کے لیے استعمال کرنا جائز بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے کیا، اور اب جا کے اگلا مرحلہ ہے کہ ان کی بھی اس طرح کوئی اولاد نہیں ہے اور یہ مال جو ہے وہ پہلے سے لاوارث چلا آ رہا ہے۔ تو اس قسم کا جو مال ہوتا ہے اس میں اصل تو بیت المال میں یہ جمع ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں پہ بیت المال کا نظم بہت زیادہ واضح اور شفاف نہیں ہے تو یہ کسی بھی خیر کے کام میں لگا سکتے ہیں، مدارس میں بھی دے سکتے ہیں، بتا دیں کہ یہ اس قسم کا یعنی لاوارث ترکہ ہے، اور مدارس کے علاوہ بھی کسی دینی خدمت میں اگر لگانا چاہیں تو اس کی لگانے کی بھی گنجائش ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہے سہیل اختر صاحب کا ہندوستان سے، اگر کوئی خاتون کسی جگہ 15 دن سے زائد رہنے کی نیت کی وجہ سے مقیم ہو لیکن اس کا خاوند کچھ دنوں بعد آئے اور اس کی 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہو تو کیا شوہر کے مسافر ہونے کی وجہ سے بیوی بھی مسافر شمار ہوگی یا مقیم ہی رہے گی؟ دیکھیں، عام ضابطہ تو یہی ہے کہ شوہر کی بیوی تابع ہوتی ہے، شوہر جب بھی جانے کا ارادہ کرے تو بیوی بھی ظاہر ہے اس کی پابند ہے، لیکن یہ جو خاص صورت آپ نے پوچھی ہے اس میں بیوی پہلے سے مقیم ہو چکی تھی، اس کی نیت تھی، اس وقت وہ تابع نہیں تھی، بعد میں شوہر آیا ہے اور شوہر جو ہے اب وہ 15 دن نہیں رہے گا لیکن بیوی کے بظاہر 15 دن پورے بھی ہوں گے، تو لہٰذا اگر ایسا ہی ہے کہ شروع سے بیوی کی نیت بھی تھی 15 دن کی اور اس کے شروع سے لے کر اب تک آخر تک 15 دن اس کے بن بھی رہے ہیں
تو یہ اسی طریقے سے مقیم ہی رہے گی، اور شوہر کے مسافر ہونے سے اس کے حکم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر شوہر شروع سے اس کے ساتھ ہوتا اور اس کو پتہ نہ ہوتا کہ شوہر کب جائے گا اور شوہر کا ارادہ جلدی جانے کا ہوتا، پھر یہ اس کے ساتھ تابع ہوتی۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ عثمان سالم صاحب اٹلی سے پوچھتے ہیں، اگر کسی تجوید اور قرات کسی کی درست ہو اور وہ از خود قرآن مجید حفظ کرنا چاہے اور حفظ کرنے کے بعد ایک مرتبہ کسی قاری صاحب کو سنا دے تو کیا اس کا حفظ معتبر ہوگا؟ معتبر سے مراد اگر ان کا یہ ہے کہ اس پہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یا شرعاً ان کو حافظ سمجھا جائے گا، حافظ کے ساتھ جو اجر ہے وہ ان کو ملے گا، تو وہ تو ظاہر مل ہی جائے گا۔ لیکن اس اعتبار سے کہ یہ جو قرآن کریم یاد کیا جاتا ہے تو یہ تو 30 پارے اس کو سنبھالنا کہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، تو جو باقاعدہ قاری صاحب پڑھاتے ہیں تو وہ عام طور پہ منزل بھی سنتے ہیں اور سب کی بھی سنتے ہیں، اور پھر گردان کے ذریعے سے اسے اور پختہ کرواتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے صرف منزل یا سبکی سے کام چلایا ہوتا ہے اور گردان نہیں کی ہوتی، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ 1-2 سال کے بعد پھر ان کا کچا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ قرآن کریم بھولنے والے لوگوں میں شمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے بھی جو تراویح پڑھاتے ہیں وہ رمضان میں کچھ اپنا گزارا کرتے ہیں، جو بیچارے وہ بھی نہیں پڑھاتے تو وہ بالکل ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو اصل طریقہ مطلب معتبر ہونے کا یہ مطلب کہ وہ حفظ آپ کا حفظ کرنا بھی اہم ہے اور اس کو باقی رکھنا بھی اہم ہے۔ تو یہ تو اسی وقت ہوگا جب کہ آپ اس کو ایک پراپر طریقے سے کریں گے۔ تو آپ نے اگر اس طرح سے کر بھی لیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کی گردان کسی ماہر کے مشورے سے کر لیں تاکہ آپ کا یہ قرآن پختہ ہو جائے، ورنہ اگلے چند سالوں میں جب آپ اتنی پابندی سے نہیں بیٹھیں گے قرآن پڑھنے کے لیے تو پھر آپ کو مشکلات ہو جائیں گی۔ جی بہت شکریہ صاحب۔ مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے، ہندوستان سے عبید احمد صاحب نے پوچھا ہے، آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑ کر دعا کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جی، دعا کرنے کے لیے مسنون طریقے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ جو حدیث میں منقول ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سینے تک ہاتھ اٹھائے اور ہاتھوں کے جو سیدھا، اس کو کیا کہتے ہیں، نہیں، تو یہ جو ہتھیلیاں ہیں ان کو آسمان کی طرف رکھے اور جو پشت ہے ہاتھوں کی وہ زمین کی طرف رکھے۔ اور بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ ہاتھوں کو ملا کر رکھے، لیکن ہمارے فقہائے حنفیہ نے ساری احادیث کو سامنے رکھ کر جو بہتر صورت ذکر کیا وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھے اور انگلیوں کے درمیان بھی تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھے، یہ صورت زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طرح دعا کرنی چاہیے، اور ہندوؤں کے ساتھ مشابہت کی نیت نہ ہو، اور کبھی آدمی ہاتھ جوڑ کر جیسے آدمی کسی سے بہت ہی الحاح سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اس طرح اگر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ کہا گیا ہے کہ ہندو اس طرح ہاتھ جوڑتے ہیں اور وہ مانگتے ہیں تو ان کے ساتھ کسی طرح بھی مشابہت مناسب نہیں ہے، سنت طریقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مصب۔ امریکہ سے ایمن صاحبہ نے پوچھا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ جب ایک مردہ مرتا ہے تو اس کے باقی مردہ رشتہ دار اس سے ملاقات کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں، نیز کیا ہمارے اعمال کا ہمارے مردے کو پتہ چلتا ہے اور وہ اس سے خوش یا خفا ہوتا ہے یا نہیں؟ جی، یہ پہلے ایک دفعہ تفصیل سے اس پر بات ہوئی تھی، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کئی روایات ہیں، ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے احسن الفتاویٰ میں تقریباً 12 روایات اس طرح کی ذکر کی ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی میت نہیں جاتی ہے قبرستان میں تو اس کے ملنے جلنے والے، اس کے عزیز و اقارب کو پتہ چلتا ہے، وہ دنیا والوں کا حال پوچھتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کا حال پوچھتے ہیں، اور اگر وہ اچھے حالات میں ہوتے ہیں، نیک اور صالح ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر وہ برے اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس سے وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما اور اس وقت تک موت عطا نہ فرما جب تک آپ ان کو ہدایت نہ دے دیں۔ تو اس مضمون کی چونکہ متعدد روایات ہیں، ان کے مجموعہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور جانے والا جب جاتا ہے تو وہاں اس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپس میں بات چیت ہوتی ہے، دنیا والوں کے احوال پوچھے جاتے ہیں، تو یہ احادیث سے ثابت ہے۔ بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال ہے گوہر علی صاحب کا، کیا یہ بات صحیح ہے کپڑے اگر دھونے میں بے احتیاطی ہو جائے اور بے احتیاطی کی وجہ سے ناپاک رہ جائیں تو استری کرنے سے پاک ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل بے بنیاد بات ہے، استری کرنے سے وہ کپڑے ناپاک کپڑے پاک نہیں ہوتے، ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو دھوئیں،
اور جو دھونے کا طریقہ ہے اس طریقے سے دھو کر پاک کریں۔ جی یوسف خان صاحب نے شارجہ سے پوچھا، ایک آدمی زخمی ہے اور بدن سے خون یا پیپ نکلتی ہے، ڈاکٹرز نے پانی کا استعمال بند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ تیمم کر کے اور اشارے سے نماز پڑھتا ہے، کیا وہ ٹھیک ہونے کے بعد یہ نمازیں دہرائے گا؟ جی یہ چونکہ معذور ہے، اور اگر یہ معذور کی شرعی تعریف میں آتا ہے یعنی مسلسل ایسا ہوتا ہے، اس کو وقفہ نہیں ملتا، مسلسل ہی خون نکل رہا ہے، تو یہ شرعاً معذور ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کے اعضائے وضو سلامت ہیں، ان پر کوئی زخم نہیں ہے، تو یہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وہ ایک دفعہ وضو کر لیا کرے، اور اس وقت میں جو چاہے عبادت کرے۔ اور کوئی سبب اگر وضو ٹوٹنے کا پایا جائے گا تو وضو ٹوٹے گا، لیکن خون اور پیپ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب اس نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو یہ وضو ختم ہو جائے گا، اگلی نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس کے اعضائے وضو پر بھی زخم ہے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ کسی ایک آدھ جگہ پر زخم ہے تو اس کو پانی سے بچائے اور باقی اعضاء کو دھوئے تاکہ اس کا وضو پورا ہو جائے۔ لیکن اگر اعضائے وضو بھی اتنے متاثر ہے کہ جگہ جگہ زخم ہے اور اس کو دھونے سے ظاہر ہے کہ اس کا زخم خراب ہونے کا اندیشہ ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اگلا سوال ہے، مشتاق صاحب نے پوچھا کشمیر سے، کیا جنابت کی حالت میں زبان سے قرآن مجید کی آیت ہی کوئی وظیفہ پڑھ سکتے؟ جی قرآن مجید کی آیت تو نہیں پڑھ سکتے، البتہ وہ آیات جن میں دعا کا مضمون ہے تو ان کو بطور دعا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو وظیفے کے طور پر جو آیات قرآنیہ پڑھی جاتی ہیں، جیسے آیت الکرسی سورہ فاتحہ سوتے وقت پڑھی جاتی ہے، صبح و شام معوذتین پڑھی جاتی ہیں، سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہے، گویا دعا کا مضمون اس میں ہے، تو بطور وظیفہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بطور تلاوت قرآن کریم کی آیات جن میں دعا کا مضمون نہ ہو وہ نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک۔ مفتی فیصل احمد صاحب، محمد عمران صاحب کا کراچی سے سوال ہے، کیا عمرہ سے لایا ہوا ہدیہ آب زمزم اور کھجور وغیرہ کسی غیر مسلم کو پیش کی جا سکتی؟ جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غیر مسلم کو بھی دے سکتے۔ ٹھیک۔ عبدالوہاب صاحب خوشاب سے پوچھتے ہیں، اگر فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز ہو جائے گی؟ فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، جی سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، لیکن وہاں اس میں اتنی مقدار کھڑے رہیں، تسبیح پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ سجدہ صاحب وغیرہ نہیں کوئی سجدہ۔ ٹھیک۔ جی جی ہاں، بقدر رکن اس میں اگر کھڑے رہیں، یعنی 3 تسبیحات کے بقدر اس میں کھڑے رہیں اور اتنا ہی کچھ پڑھ لیں صحیح تو نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور مفتی محمد صاحب سے آخری سوال ہے، محمد طاہر صاحب ڈیرہ غازی خان سے، چمڑے والے موزے ناپاک ہو جائیں تو انہیں کیسے پاک کیا؟ جی دھو کر پاک کر لیا جائے، چمڑے والے موزے کو دھونے میں تو کوئی دقت نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو دھوئیں اور پاک کر لیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی دونوں معزز مہمانان کا، اور تمام ناظرین و سامعین کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا۔ انشاءاللہ العزیز پرسوں جمعۃ المبارک شب 9:05 میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ۔ اجازت دیجیے اس وقت تک، اللہ حافظ۔